مطلب یہ حسن یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں اس میں ویسے ضیاء الحق سے بھی پوچھوں گا کہ علیمہ خان صاحب کا نام لے رہے ہیں تو آپ کی چونکہ آج کل کافی ان کے ساتھ رہتی ہے خط و کتابت علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ، تو کون لوگ ہیں؟ نہیں، میں بیسکلی جہاں پر ان کے تعلقات ہیں وہاں سلام دعا میری دوری، ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں، دور دور سے سلام دعا ہے. اچھا ہاں، جہاں ان کے گہرے تعلقات ہیں وہاں میری دور دور کی سلام دعا ہے، لیکن ہے یہ اس سے انکاری میں نہیں ہوں، لیکن ان کے تعلقات بہت گہرے ہیں تو طاقت ہے جی ان کے پاس. اب اس وقت تحریک انصاف کی کوئی مجال ہے کہ تحریک انصاف میں کوئی بندہ ان کے خلاف بول سکے؟ ان کے ریکمنڈیز کے نام ان کی ڈوریوں کے پیچھے جو ہے وہ ہلاتی ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب اس پر ایکٹ کرتے ہیں. سلمان اکرم راجہ کی جرت نہیں ہے علیمہ خان کے مقابلے میں کو بات کر سکے. سہیل آفریدی کی جرت نہیں ہے، اگر وہ کرے تو آج جو اس کو ہیرو بنایا ہوا ہے سوشل میڈیا پر، کل ہی ان کی سوشل میڈیا ٹیم اس کو جو ہے ویلن بنا دے گی، جیسے گنڈا پور کو بنایا تھا، جیسے گنڈا پور صاحب کو بنایا تھا. جہاں تک بات آ گئی شہرام کی یا اسد کیسر صاحب کی، تو جو یہ بات کر رہے ہیں ضیاء الحق صاحب، وہ علی امین کے گریونس تو تھے ان کے ساتھ، لیکن شہرام تارکئی کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو ان کی حوالے سے بات ہے کہ وہ کلین لوگ ہیں، ان کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. فیصل تارکئی جو ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہا تھا ایجوکیشن کے اندر، آئی بلیو ہی واز، ان کے پاس یہ پورٹ فولیو تھا اور وہ اچھے فوکس کر کے کام کر رہے تھے. تو یہ تو اچھا ایڈیشن ہے. جو جس پر آپ اعتراض ہونا چاہیے اور جس پر تنقید بھی کی جا سکتی ہے وہ مزمل اسلم صاحب ہے، جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے نہیں ہے. تھوڑا مسئلہ کی ہے سر، وہ خیبر پختونخوا سے نہیں ہے. وہ اپنی اکانومی صوبے کے حساب سے بہترین چلائی. کیا تیمور جھگڑا جو ہے وہ اچھا فائنانس منسٹر نہیں تھا؟ پارٹی کے وہ ممبر ہے، وہ اس کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے یا نہیں ہے؟ اگر تو وہ یعنی اچھا لائق آدمی نہیں تھا تو اس کو پھر پچھلے ٹرم میں کیوں لگایا عمران خان نے؟ ٹھیک ہے، اگر نالائق آدمی تھا تو. اور اگر نالائق نہیں ہے اور ایکسپیرینسڈ بھی ہے، یعنی ایک ٹرم پوری اس نے گزاری بھی ہے بطور جو ہے وزیر خزانہ، تو اگر وہ ایم پی اے نہیں ہے تو اس کو شامل تو کیا جا سکتا تھا نا کہ ایک شخص بھی پورے خیبر پختونخوا کے اندر جو ان کے خزانہ کے امور سنبھال سکے. نہیں ہے. یعنی جو ہمارے پختونخوا کے بھائی ہیں، کیا وہ اتنے نالائق ہو چکے ہیں، کیا اتنے نااہل ہیں، یا ان پر اتنا یعنی اعتماد کا فقدان ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ وہاں کے خیبر پختونخوا کے مٹی سے تعلق رکھنے والے کسی غیور پختون کو وہاں پر شامل کرتے؟ اچھا، اگلی بات چلی جائیں جی، اگر پارٹی کے ساتھ لائلٹی کی بات کریں تو مشتاق غنی کی لائلٹی پر کسی کو شبہ ہے؟ اس کو جتنا ٹائم ہو چکا ہے پارٹی کے ساتھ کسی کو شک ہے، اس کو شامل نہیں کیا. یار حسن ایوب صاحب، آپ کے موشن ایک سائیڈ پہ، پارٹی کو تھوڑا سا اختیار دے دیں. میں اقتدار کی بات نہیں کر رہا، میں وہ بات کر رہا ہوں کہ آپ بندہ لے کر آ رہے ہیں کہاں سے؟ آپ لے کر آ رہے ہیں کراچی سے. آپ نے میری بات آپ یہاں پر بندے کو شامل نہیں کر رہے. فیڈرل حکومت نے ایک ڈچ نیشنل کو لے آئے باہر سے اپنی اکانومی کو چلانے کے لیے، تو سوال یہ بھی بنتا ہے کہ ایک پارٹی ہے نا، ایک الیکٹڈ پارٹی ہے، اس کے پاس رائٹ ہے، پرائم منسٹر نے لے لیا. وہ پاکستانی اوریجن کا آدمی ہے سر. اس ٹائم اس کا نیشنلٹی کیا تھی؟ کیا وہ پاکستانی ہے؟ یار میں ماں باپ اس کے پاکستانی ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس ڈچ نیشنلٹی تھی. جو صوبے کی بات ہے، وہ صوبے میں پروونس کی تصدیق کی ہوئی ہے. ایک صوبے کے جو عوام ہے 4.5 کروڑ لوگ ہیں خیبر پختونخوا میں، ان میں سے ایک شخص بھی اس قابل نہیں ہے جس کو وزیر خزانہ لگایا جا سکے یا وزیر خزانہ لگایا جا سکے. تیمور جھگڑا صاحب ظاہر ہے ان کا نام پچھلے دن ملاقات میں بھی لسٹ میں بھی تھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ جب سیکنڈ فیز ہوگا تو اس میں ان کی شمولیت ہو جائے گی؟ اور یہ جو ظاہر ہے جو آپ نے بتایا کچھ وہاں پہ اضلاع اگنور ہوئے ہیں تو ان کو بھی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، تو وہ تو میرے ظاہر ہے وہ تو ابھی چلنی ہے نا آگے، یہ کابینہ کا سائز بھی آگے بڑھنا ہے. جی ابھی سیکنڈ مرحلہ رہتا ہے، لیکن مزمل اسلم جو ہے تو دیکھیں حسن بھائی کو خوش ہونا چاہیے، سندھ کی بھی نمائندگی ہو گئی ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. یہاں پہ لوگ مطمئن ہیں، لوگ یہاں پہ ان کے جو کام ہے اس سے بھی کافی 4 بندے اور لے ہیں جی سندھ سے، مجھے اعتراض نہیں ہے. یہاں پر یہاں پر جو پارٹی کے معاملات ہیں نا، جو پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ زیادہ تر بانی کے ہی ہدایات پر چل رہے ہیں، تو ان کی بالکل سے ضیاء الحق صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ. ساری جو ہے کابینہ کی جو فارمیشن ہے، تشکیل ہے، اس کے اوپر آپ نے کامنٹ دیا. ناظرین، ایک طرف خیبر پختونخوا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ چیف منسٹر کا الیکشن ہو تو پارٹی انٹیکٹ ہے، وہاں پہ سینٹ کا الیکشن ہو تو پارٹی انٹیکٹ ہے، وہاں پہ ظاہر ہے کچھ لوگوں کا تب سے تجزیت ہے حسن کا، باقی بھی کافی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ علی مین گنڈا پور صاحب کو اگر نکالا گیا تو پارٹی کے اندر دراڑیں آئیں گی، اور شاید وہاں پہ جو مادر پدر زیادہ آپ کہا کرتے ہیں. سر صرف گنڈا پور صاحب کو ہٹایا ہے، باقی پوری کی پوری کابینہ تقریباً وہی آ گئی ہے. صرف گنڈا پور کی شکل سے بستا تھا. مجھے لگتا ہے کہ کابینہ تو وہی ہے نا جی. اچھا ٹیم تو وہی ہے، اس کے بعد صرف گنڈا پور صاحب کو ہٹایا نا. اچھا آگے چلے نا، آگے سر سننا تو کریں نا بات، آپ اتنی پیشنس سے رکھیں نا. دیکھیں مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے کوئی لائل شخص نہیں تھا علی مین گنڈا پور،
وہ کو بیک سٹیپنگ کر رہا تھا پارٹی کی کمر میں, اس وجہ سے اس بیچارے کو ہٹا دیا. اسے پوچھا بھی لوگوں نے کہ آپ کو کیوں نکالا, اس طرح کے جواب نہیں دیا بیچارے نے. میاں صاحب نے آج تک ان کو نہیں جواب ملا, تو ان کو کیسے مل سکتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا؟ اب ان کو بھی ایک میرے خیال میں کمپین کرنی پڑے گی. کیوں نکالا؟ اس